السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں کرونا نامی وائرس نے دنیا بھر کو وحشت زدہ، دہشت زدہ، حیرت زدہ کر دیا۔ پاسٹ میں ایسی بہت سی مہلک بیماریاں اکثر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں وارد ہوا کرتی تھیں، لیکن اس بار ترقی یافتہ ممالک اس وائرس کی ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ چین سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، پھر جاپان ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، سنگاپور ہے، ایران ہے، تائیوان ہے، سبھی متاثر ہو گئے ہیں اور سب میں اموات ہو رہی ہیں۔ اب تو آج میں پڑھ رہا تھا کہ کینیڈین وزیر اعظم کی وائف کو بھی یہ سمٹمز میں نکل آئے ہیں کرونا وائرس کے۔ تو ایک عجیب وحشت اور دہشت کی فضا بن گئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتانا لازمی ہے کہ کرونا کوئی نئی بیماری نہیں ہے، اس کی کوئی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں دنیا میں۔ جب پہلی مرتبہ اس کا خوردبین سے جائزہ لیا گیا تو یہ ایک نصف دائرے کی شکل میں نظر آیا، آدھا دائرہ، اور کنارے پر ایسے ابھار نظر آئے جو تاج کی شکل کے مشابہ تھے۔ رومن زبان میں تاج کو کرائیون کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں کراؤن کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام کرونا رکھ دیا گیا۔ اب تک تو اس سے زیادہ تر خنزیر اور مرغیاں متاثر ہوتے رہے ہیں اور دیگر جاندار متاثر جانور ہوتے رہے ہیں، لیکن اب یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ 1960 میں پہلی مرتبہ لوگوں نے کرونا وائرس کا نام سنا، دنیا نے پہلی بار جانا کہ کرونا وائرس بھی ہوتا ہے، اور اب تک اس کی 13 اقسام سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں سے 7 انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کر رہی ہیں اور متاثر کر سکتی ہیں۔ ان میں سے یہ نوول کرونا وائرس 2019 یہ بڑا ڈینجرس ہے، اور سیویئر ایکیوٹ جس کو سارس بھی کہتے ہیں، ریسپائریٹری سنڈرم چین میں جو دریافت ہوا ہے، اور مرس یعنی کہ مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈرم یہ مشرق وسطیٰ میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں اور ان علاقوں میں دریافت ہوا۔ اور اس کرونا وائرس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ تباہی مچی ہوئی ہے، یعنی ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، حکیم طبیب بنا ہوا ہے، ماہر بنا ہوا ہے کرونا وائرس کا، اور غلط سلط انفارمیشن دے رہے ہیں، جس سے پورے معاشرے میں ایک پینک، ایک فکر پھیل گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو اتھینٹک سورس ہیں، جو اتھینٹک چیزیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں، متس جس کو کہتے ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا علاج ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے میرے پاس علاج ہے، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، ہر جگہ جناب میرے پاس علاج ہے۔ یعنی بیماری ابھی کم چلی تھی کہ اس کے ڈاکٹر اور طبیب زیادہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ ایک نفسا نفسی اور ایک عجیب ہی حال بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ آپ تک اتھینٹک معلومات پہنچے، تاکہ آپ کو صحیح صورتحال کا پتہ بھی چلے اور یہ بھی پتہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور یہ جو ڈس انفارمیشن اور غلط انفارمیشن اور متس سوسائٹی میں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا تدارک بھی ہو سکے کسی حد تک۔ تو جو بھی اس کو سنے وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ آگے عوام الناس کو پہنچائیں اور بتائیں کہ بھئی اس میں حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کرونا وائرس کرتا کیا ہے۔ کرونا وائرس سے سانس کی جو اوپری نالی ہے، اوپر والی نالی ہے، ان پہ اٹیک کرتا ہے، اور جب اٹیک کرتا ہے تو سانس کا جو داخلی نظام ہے اس کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان جان لیوا نمونیا میں یا فلو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 2003 میں سارس وائرس سے چین میں کوئی 774 افراد وہ فوت ہوئے تھے، اور 8000 اس سے متاثر ہوئے تھے۔ مرس اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک وائرس ہے، اور اس وائرس سے متاثر مریضوں میں بخار کی، کھانسی کی اور گلے کی خراش کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور شدید حملے کی صورت میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وائرس کیسے پھر وجود میں آیا اور کیا یہ آؤٹ بریک کیسے ہوا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چین کا ایک شہر ہے ووہان، اس کی ایک سمندری خوراک کی مارکیٹ تھی جس میں جنگلی جانوروں کو رکھا جاتا تھا، بند بھی، پھر اس مارکیٹ میں مختلف جانور ذبح بھی کیے جاتے تھے، لومڑی، مگرمچھ، بھیڑیے، سانپ، کتے، یہ سارے فروخت بھی کیے جاتے تھے، ان کو ذبح بھی کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس مارکیٹ میں اب یہ ہائیجین کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، اور نہ ہائیجین کا انتظام ہو سکتا ہے، کیونکہ جانور جس جگہ رکھے بھی ہوں، ذبح بھی کیا جا رہا ہو،
ان کا خون بھی گر رہا ہو اور لوگ بھی آپ ادھر ادھر پھر رہے ہوں، تو اس میں ہائیجین کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ وہ جو اس کا سورس ہے وہ چمگادڑ ہے۔ اگرچہ چمگادڑ اس مارکیٹ میں تو نہیں تھی، لیکن سائنسدان اور ماہرین کہتے ہیں کہ چمگادڑ نے کسی دوسرے جانور کو کاٹا ہوگا، جیسے چوزے ہو گئے یا کوئی اور مرغی ہو گئی، کسی کو اس نے کاٹا ہے، اور اس کاٹنے کے نتیجے میں یہ وائرس ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں دنیا میں چلت پھرت ہے اور وجود میں آتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ سبب بن گیا چمگادڑ اس وائرس کے وجود کا۔ اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق وائرس کا شکار ہونے والا شخص 2 ہفتے کے اندر اندر اس کی علامات ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اب تک اس کی کوئی اینٹی وائرل یا ویکسین دریافت نہیں ہوئی ہے، اگرچہ دنیا کے مختلف ممالک میں کوئی 30,000 کے قریب ماہرین وہ لگے ہوئے ہیں اس کی ویکسینیشن تیار کرنے کے لیے، اور جو کچھ ابھی تک علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان، وہ اس کی ظاہری علامات کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ اور اس وائرس کا حیوان سے انسان میں منتقل ہونے کا جو ریشو ہے یا جو انداز یا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انفیکشیس ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ فوراً منتقل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لنگس پہ اور سانس کی نالیوں پہ اٹیک کرتا ہے۔